فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 ہمارے سامنے ہے۔ منافقین کی روش کا بیان جاری ہے اور اس آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ اپنی رائے دے رہا ہے ان منافق لوگوں کے بارے میں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اولئک الذین اشتروا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سودا کر لیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ انہوں نے سودا کر لیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہدایت چھوڑ کر اس کے بدلے میں گمراہی قبول کر لیں۔ زندگی میں قدم قدم پر جب بھی کوئی عملی معاملہ درپیش ہوتا ہے، ان کے سامنے دو راستے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس معاملے کو اللہ کے دیے ہوئے قانون اور اس کی کتاب میں دیے ہوئے ضابطے پر پوری دیانت کے ساتھ عمل پیرا ہو کر اپنے خلوص اور ثابت قدمی کا ثبوت دے دیں اور اس راستے پر چل پڑیں جو سیدھا امن، خوشحالی، کامیابی اور جنت کی طرف جاتا ہے۔ اور دوسرا راستہ وہ ہوتا ہے جس میں نری خواری اور دھکے ہوتے ہیں اور اس پر قدم قدم پہ زندگی کا عذاب ان کا راستہ روکتا ہے۔ یہ عذاب المناک بھی ہوتا ہے اور توہین آمیز بھی۔ یہ اپنی حماقت سے، بددیانتی سے، اپنی چلاکی اور ہوشیاری کے نشے میں اپنے ہی جیسے کچھ شیطانوں کی سرپرستی کے بل بوتے پر پورے شعور اور حواس میں ہدایت کا راستہ نظر انداز کر کے اس کو رد کر کے اپنی مرضی سے ضلالت اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ تھا۔ زندگی ایک بہت بڑی تجارتی پیشکش کے ساتھ ان کے سامنے آئی تھی اور یہ ٹھنڈے دل سے ہدایت کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ کر اس کے بدلے میں گمراہی اپنا مقدر بنا لیتے ہیں۔ منافق انسان کی حقیقت کسی کے اوپر کھل سکے یا نہ کھل سکے، لیکن وہ ہر فریق کی نظروں میں مشکوک ضرور ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ وہ گروہ اس پر اعتماد کرتا ہے کہ جس کو دھوکہ دینے کے لیے وہ انہی کا روپ دھار کر انہی میں رہ رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ دوسرا گروہ اس پر اعتماد کرتا ہے کہ اپنے طور پر وہ در حقیقت خود کو اسی دوسرے گروہ کا حصہ سمجھتا ہے۔ اور آخر کار یہ منافق نہ گھر کے رہتے ہیں اور نہ گھاٹ کے۔ ایک کافر گو کہ مومن کے مقابلے میں کھلی دشمنی اور سخت مخالفت پر کمر بستہ ہوتا ہے اور ایک مومن کو کچلنے اور نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش میں ہمہ وقت مصروف رہتا ہے، لیکن کردار کے اعتبار سے وہ ایک منافق کے مقابلے میں بہت بلند سطح پر موجود ہوتا ہے۔ کافر کھل کر اپنی مخالفت کا اعلان کرتا ہے اور یوں برسر عام اپنی شرانگیزی اور دشمنی کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن منافق اس کے مقابلے میں ایک انتہائی بزدل اور بد کردار فریق ہوتا ہے کہ جس کے اندر نہ یہ طاقت ہوتی ہے کہ حق کی تائید اور حمایت میں ثابت قدم رہ کر زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کر سکے، اور نہ ہی یہ ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر کا خبث باطن بلا کم و کاست اپنے دشمن کے سامنے لے آئے۔ چنانچہ اس بے وزن کردار کے ساتھ جو جو وقت گزرتا ہے، منافق اپنی منافقانہ روش کے باعث رفتہ رفتہ بے حیثیت و بے وقت ہو کر رہ جاتا ہے، اور یوں اس کی زندگی زمانے بھر کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ جاتی ہے، اور اس اعتبار سے وہ ایک کافر کے مقابلے میں مومن کے لیے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ جتنا نقصان ایک منافق قرآن کے اس پروگرام کو پہنچا سکتا ہے، وہ بڑے سے بڑے کافر کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافق کو جہنم میں کافر سے بھی نچلے درجے میں رکھا ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ چنانچہ اس احمقانہ تجارت اور سودے بازی میں نہ تو ضلالت اور گمراہی کے راستے پر کافروں سے کوئی اس کو فائدہ اور نفع حاصل ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ ہدایت اس کے حصے میں آتی ہے جو اپنے ساتھ امن، خوشحالی، کامیابی اور جنت کی زندگی کی ضمانت لیے ہوئے ہوتی ہے۔ اس میں جو لفظ ربحت ہے، اس کا مادہ وہی ہے جو لفظ ربا کا مادہ ہے، جہاں سے ایک بڑا اہم نقطہ ہمارے ہاتھ آتا ہے کہ قرآن دراصل ربا کس چیز کو کہتا ہے۔ اس پر میں بعد میں بات کروں گا، یہاں میں اتنا ہی حوالہ دے کر چھوڑ رہا ہوں۔ تو یہ تھا مطلب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 کا۔